الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے سورے یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں اس جانب توجہ دلائی کہ یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، اور پھر متقین کے عمل کے بارے میں اور عملی پہچان کے بارے میں جس چیز کا ذکر کیا وہ ہے نماز۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان کا تعلق تو ہو گیا عقیدے سے، عملی اعتبار سے جس چیز کا ذکر کیا گیا وہ ہے یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کے معنی میں ہو، چاہے خمس کے معنی میں ہو، چاہے فطرے کے معنی میں ہو، چاہے صدقات کے معنی میں ہو، اور چاہے وہ دیگر کسی عنوان سے ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں وہ مال دیتے ہیں۔ مراجع الزام نے توضیح المسائل میں پانی کے مسائل کے بعد غسل، وضو اور تیمم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا۔ بعض علماء کرام نے طہارت کے فوراً بعد نماز کا ذکر کیا، اور کیونکہ نماز کے واجب مقدمات میں سے وضو ہے، اور اسی طریقے سے نماز اس وقت تک انجام نہیں دی جا سکتی جب تک کہ اگر کسی پر غسل واجب ہے تو وہ اس کو انجام نہ دے دے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی غسل اور وضو نہیں کر سکتا تو اس پر لازم ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اب نماز کا ذکر کر کے غسل اور وضو کا ذکر کیا جائے، یہ ترتیب بھی صحیح ہے، اور غسل و وضو و تیمم کا ذکر کرنے کے بعد نماز کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی ترتیب بالکل صحیح ہے۔ لیکن جو ہماری ترتیب ہے گفتگو کی وہ یہ کہ غسل و وضو اور اس کے بعد نماز کا موضوع، اور پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ کوشش یہ رہے گی کہ احتیاط کے مطابق مسئلے کو بتایا جائے۔ بعض جگہ مراجع الزام کے جو فتاوی روایات کی وجہ سے الگ الگ ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے، اور اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ ہماری یہ گفتگو بہت زیادہ ڈیپ یا بہت زیادہ طویل اور خاص افراد یا علماء کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان افراد کے لیے ہیں کہ جو دینی مسائل کو سمجھنا چاہیں، البتہ نہ بہت سرسری اور نہ ہی بہت زیادہ تفصیل سے۔ لیکن کچھ مسائل کو ہم نے تفصیل سے بھی بیان کیا کہ جہاں پر تفصیل کی ضرورت ہے۔ اب مثال کے طور پہ نماز کے مسائل بہت زیادہ ہیں تو کوشش یہ کی جائے گی کہ جو خاص مسائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے تاکہ ان پر عمل کے ذریعے سے نماز صحیح ہو جائے، اور باقی وہ مسائل کہ جو عموماً پیش نہیں آتے ان کی جانب ہم توجہ دلاتے رہیں گے، یا اس کے لیے سوال جواب کا سلسلہ رکھا جائے گا، ورنہ کوشش ہماری یہی ہے کہ مومنین کی توجہ دلائی جائے توضیح المسائل کی جانب، اور اس جانب کہ وہ توضیح المسائل سے تدریجاً آشنا ہوں اور اپنے مسائل کو وہاں سے حل کریں۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ خالی توضیح المسائل کا ہاتھ میں آ جانا عمل کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ توضیح المسائل سمجھنا بھی خود ایک ہنر ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ کوئی نہ سمجھ سکے، لیکن کوشش کی جائے کہ سمجھے، اور اپنے علاقے میں جو علماء موجود ہیں ان سے، یا اگر انشاءاللہ ویب سائٹ میں سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو پھر آپ سوال جواب کے ذریعے سے جہاں بھی کنفیوژن ہو سوال فرمائیں، اگر موقع ہوا اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ جواب دیا جائے۔ سب سے پہلے توجہ دلائی جائے نماز کی اہمیت کے بارے میں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نماز کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی کہ مومن کی جو اہم ترین صفت ہے، متقی کی جو اہم ترین صفت ہے وہ ہے نماز۔
کچھ روایات ایسی ہیں جو شیعہ سنی میں مشترک ہیں، انہی میں سے ایک مشہور ہے الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وردت رد ما سواہا، کہ نماز دین کے ستونوں میں سے ستون ہے، اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، موضع الصلاۃ من اسلام کا موضع الراس من الجسد، کہ اسلام میں نماز کا وہ مقام ہے کہ جو مقام سر کا ہے جسم میں۔ اسی طریقے سے بعض روایات میں توجہ دلائی گئی، اور ان روایات کا دار و مدار ہے آیات قرآن پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بتحقیق نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر انسان مسائل پر عمل کرتے ہوئے اور مسائل کو جانتے ہوئے قصد قربت کے ساتھ خالص خداوند تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھے تو بلا شک اس کے عمل پر اچھا اثر پڑے گا، یعنی اس کے اچھے اعمال بڑھنا شروع ہوں گے اور تدریجاً گناہ کم ہونے لگیں گے، بشرط یہ کہ وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھے، اور کم سے کم یہ تصور کرے دوران نماز کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ کہ جو کچھ میرا ہے اسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کروں، اور جو کچھ میرا ہے وہ در حقیقت اللہ کا ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہ کروں، نہ مال کے ذریعے سے نہ جسم کے ذریعے سے، اور جسم کے مختلف اعضاء کو بھی ذہن میں رکھے، نہ آنکھ کے ذریعے سے، نہ ہاتھ کے ذریعے سے، نہ زبان کے ذریعے سے۔ اب اگر گناہ کر ہی لیا تو استغفار کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے کھڑا ہو جیسے کہ ایک مجرم ایک بادشاہ کی بارگاہ میں، تدریجاً خود بخود حضور قلب پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا روایت میں نقل ہوا کہ اگر کوئی شخص دن میں 5 دفعہ کسی نہر میں نہائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا جسم بالکل صاف ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر کوئی دن میں 5 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھے تو تدریجاً اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے اور وہ برائیوں سے دور ہو جائے گا۔ ایک روایت مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی، امام فرماتے ہیں لکل شیء وجہ، ہر چیز کا ایک چہرہ ہے، ووجہ دینکم الصلاۃ، اور تمہارے دین کا چہرہ ہے نماز، یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ اب یہاں اس جانب بھی توجہ رہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا جاننے کے بعد وہ فاسق ہے، اور اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی فرقے کے نزدیک نماز کی کوئی خاص صورت ہو، یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز ہی کو نہیں مانتا تو ہمیں اسے بتانا ہوگا کہ نماز کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام میں ہے۔ اگر تم نے نماز کا انکار کیا تو در حقیقت یہ انکار ہے آیات قرآن مجید کا اور روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا۔ جب ہم اسے بتا دیں گے اس کے بعد بھی اگر یہ نماز کا انکار کرے تو اب یہ مانا جائے گا منکر تعلیمات قرآن اور تعلیمات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، البتہ کب؟ اس جانب پھر توجہ رہے کہ ہمارا کام ہے کہ اس کو بتائیں کہ نماز کا انکار در حقیقت آیات قرآن مجید اور تعلیمات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کا انکار ہے، اور اگر کوئی انکار کرے جاننے کے بعد بھی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ بس اس جانب توجہ رہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ فاسق ہے، لیکن اگر کوئی نماز کا انکار کرے اور کہے کہ نماز کچھ نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔
ایک روایت کہ جو حضرت حمیدہ خاتون یا ایک دوسرا تلفظ ہے ان کے لیے حمیدہ خاتون یعنی زوجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوئی. آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جانے والے تھے تو آپ نے آنکھ کھولی اور سب کو جمع کیا اور کہا کہ سب کو بلاؤ, اور جب سب آ گئے تو پھر آپ نے فرمایا لا تنالوا شفاعتنا, ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی. کس تک؟ مستخفاً بالصلاۃ, کہ جو نماز کو معمولی سمجھے. اب اس جانب توجہ رہے کہ ہمارے بعض جاہل قسم کے خطبہ جو خود بھی شفاعت اہل بیت کو نہیں سمجھ سکے, وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرے یا نہ کرے اہل بیت علیہم السلام شفاعت فرمائیں گے. بلا شک شفاعت فرمائیں گے, لیکن جو شفاعت فرمائیں گے انہوں نے ہی شفاعت کی شرائط بھی بیان کی ہیں, اور انہی شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے کہ جس کی جانب امام جعفر صادق علیہ السلام نے توجہ دلائی, لا تنالوا شفاعتنا مستخفاً بالصلاۃ, یعنی ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جو نماز کو سبق یا معمولی سمجھے. اگر کوئی شفاعت امام جعفر صادق علیہ السلام کا عقیدہ رکھتا ہے تو اسے یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جو شفاعت فرمائیں گے انہوں نے ہی یہ شرط لگائی ہے کہ ایسے شخص کی شفاعت ہوگی جو نماز کو معمولی نہ سمجھے. نماز کو معمولی سمجھنے کی ایک علامت یہ ہے کہ جب چاہے انسان قضا کرے, جب چاہے انسان بغیر کسی وجہ کے عذر کے دیر میں پڑے, پاک ہو یا نہ ہو, غسل و وضو کے مسائل سے آشنا ہو یا نہ ہو, جب دل چاہا پڑھی, جب دل چاہا نہیں پڑھی, باطل وضو کے ساتھ پڑھی, باطل غسل کے ساتھ پڑھی, طہارت کا علم نہیں ہے, یہ ساری وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جائے, یہ بھی در حقیقت نماز کی توہین ہے, اور ایسا ہے جیسے نماز کو معمولی سمجھا جا رہا ہے. اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے الصلاۃ مفتاح الجنہ, کہ نماز جنت کی چابی ہے. اور اسی طرح سے روایت میں آیا صلاۃ معراج المومن, کہ نماز مومن کی معراج ہے. ایک روایت جناب ہارون سے نقل ہوئی, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شیعہ کی تعریف کی گئی. جب اس کی تعریف امام جعفر صادق علیہ السلام نے سنی تو آپ نے فرمایا کیف صلاتہ, یہ بتاؤ کہ اس کی نماز کیسی ہے. یہاں سے واضح ہوا کہ اگر کوئی شیعہ ہے ائمہ علیہم السلام کا, اور وہ اس قابل بھی کیوں نہ ہو کہ اس کی تعریف کی جائے اور ہم سب مل کے تعریف کریں, لیکن امام وقت سوال کریں گے کس چیز کے بارے میں, کیف صلاتہ, اس کی نماز کیسی ہے. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی نماز کی اہمیت کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نماز کی عظمت کو جانیں اور نماز کے مسائل کو جانیں اور نماز باقاعدگی سے انجام دیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.